ہر طرف نعت کی شمعوں کو فروزہ دیکھوں، اپنے پہلو میں دل سوختہ ساما دیکھوں، ہر طرف نعت کی شمعوں کو فروزہ۔ اس کے بعد ہم اپنے مہمان خصوصی حضرت مفتی عبدالمتین صاحب مظاہری جناگڑی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے تاثرات سے نوازیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی نظم صحیح ہوتا ہے، جو آج کا جو پروگرام کی اہم کڑی ہے کہ ہمارے ان خوش نصیب طلباء کو سند سے نوازنا ہے، تو تقسیم اسناد ہوگی اور انعامات کی تقسیم ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے مہمانان اعزام سے دعا کرا کے مجلس کا اختتام ہوگا۔ حضرت مفتی عبدالمتین صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی اکرام حضرات علماء کرام، استاد الاساتذہ حضرت مولانا حسین صاحب مفتاحی، حضرت مولانا محمد صاحب مظاہری، ہمارے مربی، ہمارے سرپرست، علاقہ کاٹھی آباد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت حضرت مفتی عبداللہ صاحب پٹنی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے سائے کو تعدیر کوئی امت پر قائم دائم صحت عزت عافیت کے ساتھ رکھے۔ میرے بزرگوں میں صرف 5-7 منٹ آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرزمین ماغول کے غیر مسلمانوں کی جو مالی استطاعت ہے، ابھی جو جلسے شروع ہو رہے ہیں اور ابھی اور ہونے ہیں، آپ ذرا ان کا کیلکولیشن کرنا، آپ کے محنت کی پسینے کی گاڑی حلال طیب پاکیزہ کمائی اللہ کے قرآن پر لگ رہی ہے، اللہ کے فرمان پر لگ رہی ہے، اس قرآن پر لگ رہی ہے جس قرآن کا اعلان اور چیلنج دور نبوت سے تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک ہوگا کہ اس قرآن کے دامن کو تھامو گے، دنیا کے اندر سکون ہوگا، دنیا میں اطمینان ہوگا، دنیا میں انصاف ہوگا، دنیا میں محبتیں بڑھے گی، دنیا میں مودتیں بڑھے گی۔ اس قرآن کے دامن کو تھامنا پڑے گا، اگر خوشی سے تھامو تو تھامو، اگر ناراضگی کے ساتھ ایک دن آئے گا کہ قرآن کے ساتھ تمہیں وابستہ ہونا پڑے گا۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، ہر زمانے کے اندر اللہ کے اس قرآن سے تعلقات کو قطع کرنے کے لیے، رشتہ توڑنے کے لیے ہر زمانے میں کوششیں کی گئی۔ 727 قبل مسیح ابن مقفع کھڑا ہوا، جو اپنے زمانے کا بے مثال ادیب سمجھا جا رہا تھا، اپنے زمانے کا بے مثال ذہین اور ہوشیار سمجھا جا رہا تھا، اور لوگوں نے اسے تیار کیا کہ تو قرآن کا مقابلہ کر لے اور قرآن جیسی کتاب تیار کر کے بتا۔ میرے بزرگوں میرے بھائیوں، ہر زمانے کے اندر اللہ کے دشمنوں نے قرآن سے وابستگی کو ختم کرنے کے لیے، قرآن سے تعلق کو توڑنے کے لیے، ہر زمانے کے اندر اللہ کے دشمنوں نے اس کی کوشش کی ہے۔ اس نے تیاری کر لی، اور کیسی تیاری؟ اسے بھی کانفیڈنس تھا، اعتماد تھا کہ اللہ کے قرآن جیسی کتاب میں تیار کر کے بتاؤں گا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور اللہ کے دشمنوں کا پرانے زمانے سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اسلام دشمنی کے اندر وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ چند لوگ کھڑے ہوئے، ابن مقفع سے کہا تیرا سارا خرچہ، تیری ساری ضرورت
تیرا سارا تکفل ہم پورا کریں گے. اللہ کے قرآن کا تجھے مقابلہ کرنا ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے، اور آج یہ سینے ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے سینوں کو اپنے قرآن کے لیے پسند کر لیا. خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، 1000 مرتبہ سلام کرنے کے قابل ہیں وہ گودیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن ان کے سینوں میں اللہ نے محفوظ کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سینوں میں موت تک قرآن کو محفوظ فرما لے. ابن مقفع تیار ہوا، کہا کہ مجھے سارے انتظامات کر دو، میری ضرورتیں تمہیں پوری کرنی ہے کہ ہو جائے گی. بند کمرہ کر دیا، ساری ضرورتیں وہاں مہیا ہو رہی ہے. 6 مہینے کے بعد اللہ کے دشمنوں نے ارادہ کیا کہ لاؤ، اتنا مال لگ رہا ہے، اتنا سروا لگ رہا ہے. ابن مقفع نے کیا کمال کر کے دکھایا ہے، کیا اس نے کارگزاری ہے. 6 مہینے کے بعد جب کمرہ کھولا گیا تو سارا کمرہ ورق سے اور پیج سے اور پورا کمرہ بھرا ہوا تھا. پوچھا ابن مقفع کیا تو کہ کچھ نہیں کر سکا. 6 مہینے کے بعد میں مجبور ہو گیا کہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. 6 مہینے کے بعد کہا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عظمت قرآن کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا قرآن غیر مخلوق ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ. کل پرسوں دارالعلوم حسنیہ مادر علمی کے جلسے میں مولانا ابراہیم صاحب ہمارے استاد محترم نے کیلکولیشن کیا. ابھی آپ کو پتا چلے گا آپ نے کتنے لاکھ روپے ابھی لگائے ہیں. 3 لاکھ تو وہاں لگائے تھے، پہلے کوئی جلسے ہوئی کتنے لگائے. یہ تو صرف جلسوں میں آپ کا پیسہ لگ رہا ہے. اس کے علاوہ رمضان المبارک میں کروڑ روپے اللہ کے قرآن کی حفاظت کے لیے آپ کے لگ رہے ہیں. یاد رکھنا، مٹی کی آنکھ بند ہوگی، قبر میں حقیقی آنکھ کھلے گی. قسم خدائے پاک کی، اللہ کے گھر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، وہ ایک پیسہ اللہ کی قرآن کی حفاظت کا جو آپ کا لگا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ خود آپ کو عطا کریں گے. تب پتا چلے گا میں نے کیا کچھ لگایا اور لگا لیتا، اللہ مجھے کیسے نوازتے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، سارے مدارس کی آپ بھرپور مدد کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. ان اداروں کو محبت کی نظر سے دیکھو، ان اداروں کو محبت کی نظر سے دیکھو. یہ ادارہ اللہ کے قرآن کی حفاظت کے قلعے ہیں، قلعے. آخری بات، آج ہی جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل کا آج سالانہ اجلاس تھا. ایک جو خاص بات مجھے عرض کرنی ہے، آپ حضرات سے بھی کرنی ہے، خصوصاً ہمارے علماء ساتھی سے بھی مجھے عرض کرنی ہے. وہاں کے بہت بڑے استاد حدیث حضرت مولانا ابو بکر صاحب پٹنی نے دارالعلوم کے فاضل طلباء کے سامنے جو خاص بات کہی، انٹرنیٹ کے تعلق سے، نیٹ کے تعلق سے جو عزیز ہم نے تقریر کی تھی، اس کے تعلق سے کہا کہ یہاں سے فارغ ہونے والے علماء کرام، میرے عزیز طلبہ، میں آپ کو وصیت بھی کرتا ہوں، نصیحت بھی کرتا ہوں اور آپ کو رخصت بھی کرتا ہوں. ابھی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہاں سے جب جاؤ، کسی بھی خدمت پہ لگو، آپ کا پہلا ٹارگٹ، پہلا نشانہ یہ ہونا چاہیے کہ کالج کے طلبہ، یونیورسٹی کے طلبہ، اسکول کی خصوصاً تعلیمات، ہمارے نوجوان بچے اور ہماری نوجوان بچے اور بچیاں اس کے ایمان کی حفاظت ہو جاوے. پہلا کام اس کو آپ کو یہ کرنا ہے. میرے بزرگوں، ان اداروں کی قدر کرو. ملک کا مستقبل، ملک کا بھوشیہ اور ملک کا آنے والا زمانہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، ہمیں یہ آگاہ کر رہا ہے اور ہمیں یہ خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہے کہ اب ان اداروں سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے قوم کے ان بچے اور بچیوں کی اللہ ان سے ایمان کی حفاظت ان سے انشاءاللہ کروائے گا. کیوں؟ پلاننگ ہو چکا ہے، تعلیمی نصاب بن چکا ہے کہ اب ان کے ایمان کے ڈاکو اب دوسرے راستوں سے ایمان پر ڈاکہ زنی کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ انشاءاللہ
وہ اپنے مقصد میں انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی اپنے مقصد کی ضرورت ہے، جو کرنا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی نظر رکھیں، ان کی تربیت پر بھی نظر رکھیں۔ تو پہلی بات تو میں عرض کر رہا تھا، اس وقت سب سے بڑا ٹارگیٹ، سب سے بڑا نشانہ جو ہے ہمارے اسکول، کالج، اللہ کے دشمنوں کے نشانے پر ہے۔ انہیں کسی بات کا غم نہیں، کسی بات کا افسوس نہیں، انہیں تو صرف یہ ہے، انہیں تو صرف یہ ہے کہ اللہ ان کا رشتہ قرآن سے، ان کا رشتہ اللہ سے، اور ان کا رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جائے۔ لیکن اگر ہم بیداری کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری نصرت کرے گا۔ دوسری بات، 2024 کے جو پلاننگ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی اس طرح کے افعال مسلمان بچے اور بچیوں سے کرائے جائیں۔ آپ تو ماشاءاللہ نیوز سے اور اخباروں سے اور حالت حاضرہ سے آپ واقف ہیں۔ پچھلے دنوں میں یہ سیکولر آیا تھا، لیکن اس صوبے کے لیے، اس اسٹیٹ کے لیے نہیں تھا۔ الحمدللہ اس کے باوجود بھی جب یہ پیغام ہم تک پہنچا، ہماری معلومات میں آیا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ شہر کی بڑی اسکولوں کے پرنسپل سے ہمیں ملاقات کرنی ہے اور کی جاوے، اور انہیں یہ سمجھایا جاوے کہ اسکول اپنی جگہ، تعلیم اپنی جگہ، مسلمان کوئی بچہ اپنے ایمان اور اپنے قرآن کا سودا نہیں کر سکتا۔ اور جگہ میں آپ کا جو سیکولر آیا ہو، آپ کے اسکول پر جو حکومت کی طرف سے کوئی رولز ریگولیشن نافذ ہوا ہو، آپ نافذ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں پر آپ نافذ نہیں کر سکتے۔ آپ کی ذمہ داری رہے گی کہ آپ اس دن سے پہلے ہمیں انفارمیشن کریں گے، ہمیں اطلاع کریں گے۔ اس دن ہمارے مسلم قوم کا ایک بچہ بھی آپ کے اسکول کے اندر حاضری نہیں دے گا۔ الحمدللہ جب ان تک بات پہنچی، انہوں نے وضاحت کی، انہوں نے تصفیہ کیا، انہوں نے خلاصہ کیا کہ یہ سیرکولر اور یہ حکم اس صوبے کے لیے نہیں ہے، کسی اور صوبے کے لیے ہے۔ اور آج ہی مفتی ابو بکر صاحب پٹنی نے اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سے ان علماء کرام کو یہ بتایا کہ آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کہ جس صوبے کے اندر یہ عمل ہوا، ہمارے مسلم بچے اور بچیاں اس طرح سے وہ کافرانہ، وہ مشرکانہ عمل کر رہے تھے جیسے کہ ان کو یہ عمل محبوب ہو۔ اس سے بڑا المیہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے بہت مؤدبانہ، عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، سارے مدارس کے اندر جہاں دین کی تعلیم بھی ہے، دنیا کی تعلیم بھی ہے، یا ایک ہی تعلیم ہے، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے یہ قلعے ہیں۔ آپ قدر کرو گے، محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، اور آپ ان کے ساتھ وابستہ رہو گے۔ آپ اور ہم اپنی قبروں میں سو جائیں گے، آپ اور ہم اپنی قبروں میں سو جائیں گے۔ ہماری آنے والی یہ نسلیں، ہماری آنے والی یہ جنریشن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایمان پر قائم رہے گی، دائم رہے گی۔ ہماری قبروں کے اندر اللہ کی رحمت کی چادریں اللہ تعالیٰ اتارتا رہے گا، نزول ہوتا رہے گا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اس سے بڑی قربانیاں کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سے دعا ہے آج کے اس جلسے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرماوے۔ حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں جو لگائیں گے، جو سجائیں گے، وہ سر پر رکھیں گے، اس وقت ہر ماں، ہر باپ یہ تمنا کرے گا کاش کہ میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہوتا۔ اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، ایک تاج سے سارا محشر منور ہو جائے گا۔ ہر ماں باپ وہاں رشک کریں گے اور وہاں یوں سوچیں گے کاش کہ میری اولاد بھی حافظ قرآن ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرآن کو ان کے سینوں میں محفوظ فرمائے، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں تاج پہنائے، ان کے حفظ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین۔